Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, voice number 942. صلوات پر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. میں نے گئی کل آپ کو گٹ پاٹ کی بابت میں ذکر کیا. گٹ پاٹ کے ساتھ ہم سکریت کھاتے ہیں. سکریت کے ذکر کے بعد میں آج گنانوں کا وشے لوں گا. آج میرا ارادہ یہی تھا کہ میں ناندی اور دوسری چیزوں کا ذکر کروں، لیکن الواز املانی نے جو حضر امام کے فرمان گنان کے لیے پڑھے تو میں نے سوچا کہ آج میں گنان کا وشے لوں کہ ہمارے گنان کیا چیز ہیں. اے جی نورا ستگور بولیا وینتی سانبھڑو گت جماعت جی دسوند جو اپنا گرمکھ تو اتر سو پہلے پار جی ساچی سکریت لینے چال جو نہیں تو پڑ 1684 ماہیں. سکریت لઈને چال جو، سکریت لઈને کھاجو، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، لیکن گرپی صدردین نے اپنے ایک گنان میں ایسا کہا ہے کہ جس وقت اجا بکرا پڑا رہا ویرا بھائی میرے سوامی راجے کو یوں گمیا، تو اس کے بعد سمبولیکلی یعنی ایسا نشان کے طور پہ پیر نے فرمایا کہ کھیر کھنڈ گرت امرت بھوجن اس کی تم سکریت بناؤ. بابت یہ تھی کہ یہ ستپنتھ مذہب ہمارا جو 1400 برس کا نہیں، جب سے دنیا بنی ہمارا مذہب تب سے چلا آتا ہے. جدے جدے وقت میں ہمارے مذہب کا الگ الگ نام رہا. اسماعیلی نام ہمارا شاہ اسماعیل کے بعد ہوا، اس کے پہلے اسماعیلی مذہب تو تھا لیکن ہم لوگ مولائی طریقے یاد کیے جاتے تھے، اور مولا علی کے زمانے کے اندر ہم لوگوں کو شیعان علی کہتے تھے. اس طرح مذہب کا نام الگ رہا، مذہب وہی رہا. گرپی صدردین کے زمانے تلک چاند رات کی رات کو 12 بجے آدھی رات کو جماعت اکٹھی ہوتی تھی جس میں چھوٹے بچے نہیں آتے تھے، اور جماعت عبادت کرتی تھی. بیت الخیال کا بول نہیں تھا لیکن پیر شاہ کا جاپ کرتے تھے، آدھی رات کی مجلس بناتے تھے. اس مجلس کے اندر ایک بکرے کو ذبح کیا جاتا تھا اور بکرے کی سکریت یا جرا جماعت کو دیا جاتا تھا. بکرے کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکاتے تھے اور جماعت کو اس کا جرا دیتے تھے. جماعت وہ جرا کھاتی تھی، پھر وہ بکرے کی ہڈیاں اکٹھی کر کے جماعت کے اندر اس کے اوپر کپڑا ڈال کے جماعت کھڑے ہوتی تھی اور دعا مانگتی تھی. وہ بکرا جیتا ہو جاتا تھا. کیسی ایک کوئی الف لیلا کی سٹوری ہوئے ایسا لگتا نا.
کوئی ایک جادو کی سٹوری ہوئے ایسا لگتا ہے. مذہب کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتی. بہت سی چیزیں ہیں، لیکن دنیا کے اندر ایسے بناؤ بنتے رہے ہیں کہ وہ بناؤ سب کی سمجھ میں نہیں آتے. کسی آدمی کو ایک چیز بڑی عجائب لگتی ہے مگر دوسرے کے لیے وہ عجائبی بھری نہیں. تھوڑے مہینے پہلے انگلینڈ کی جو کوئین ہے ایلزابتھ، اس کا بڑا باپا گزر گیا جس کو ڈیوک آف ونزر کہتے ہیں. یہ ڈیوک آف ونزر جارج ففتھ کا پرنس آف ویلز تھا، یعنی باپ کے مرنے کے بعد یہ راجا بننے والا تھا. اور 1936 میں جب یہ ڈیوک آف ویلز راجا بنا تو اس وقت اس کا نام ایڈورڈ ایٹھ پڑا. جنوری 1936 میں باپ کے مرنے کے بعد یہ راج گادی پہ بیٹھا. جب اس شادی کا موقع آیا تو ایک ڈیورسی وومن مسز سیمپسن کے ساتھ اس نے شادی کی ٹھانی. پارلیمنٹ نے وعدہ کیا، بڑی چرچا ہوئی کہ راجا تو راج فیملی میں ہی شادی کرے اور یہ امریکن ڈیورسی وومن بالکل کامنر ہے، یہ نہیں بن سکتا. پرائم منسٹر بالڈوین تھا. ایروین بالڈوین نے اس بات کو اتنا اٹھایا کہ راجا نے یہ کہا، اچھا میں راج چھوڑتا ہوں مگر اپنی پریمکا نہیں چھوڑتا. برٹش کا اس زمانے کے اندر راج آخری دنیا میں بڑا راج تھا. آج برٹش تھرڈ گریڈ پاور ہو گیا مگر 1936 میں فرسٹ گریڈ پاور تھا. برٹش کا راج، اتنی ستا، اتنی نامنا، اتنی جاہو جلالی، اتنی دولت، سب کچھ چھوڑ دی. جونے پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ راجاؤں نے کسی ایک عورت کی خاطر راج چھوڑ دیا مگر یہ تو نظروں کے سامنے بنی ہوئی بات ہے. برٹش کا تخت، راج، تاج سب چھوڑ دیا. ابھی یہ 3-4 مہینے 5 مہینے پہلے گزر گیا پیرس کے اندر اور اس کی باڈی لے کے ادھر آئے مگر اس نے سب کچھ تیاگ کر دیا. ایک ایسا آدمی کہ جس کو پیسے سے پریم ہے، پیسے سے محبت ہے، اس کو کبھی ایسا کہو تو اس کے مغز میں یہ چیز نہیں آتی. مگر دنیا میں ایسے بہت سے بناؤ بنتے ہیں کہ جو سب کی سمجھ میں نہیں آتے مگر وہ بنتے ہیں. ایسے بائبل میں بہت سے بناؤ ہیں، قرآن کے اندر ہیں، ویدوں کے اندر ہیں، اور اس قسم کی باتیں دنیا میں بنتی رہتی ہیں. اسی طرح کی یہ بات ہے پھر صدر دن کے زمانے میں کہ وہ لوگ اس کی ہڈیوں کے اوپر کپڑا ڈالتے تھے، جماعت دعا کرتی تھی. جماعت میں اتنی طاقت ہے اور تھی بھی، مگر اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ جماعت نے دعا مانگی اور بکرا جیتا نہ ہوا. پھر صدر دن کہتے ہیں، اجا بکرا ویرا بھائی پڑا رہا. میرے سوامی راجے کو یوں گمیا، مولا کو ایسا منظور ہوا کہ بکرا جیتا نہیں ہوا کیونکہ جماعت میں بے دلی ہو گئی. بے دلی ہو گئی، جماعت بہت روئی. پھر نے فرمایا تمہارا ست یعنی تمہاری جو روحانی طاقت ہے اس میں گڑبڑ ہو گئی. آج سے بکرا جیتا نہیں ہوئے گا اور تم کھیر کھانڈ گرت امرت بھوجن کی سکریت بناؤ. کھیر یعنی دودھ، کھانڈ کھانڈ ہے شوگر، گرت گھی کو کہتے ہیں، بھوجن آٹے کو روے کو کہتے ہیں. یہ سیرا بن گیا اور ہم نے جب اس میں امرت ڈالا یعنی نیاز ڈالی تو وہ سکریت بن گیا. کھیر کھانڈ گرت امرت بھوجن، یہ 5 چیزیں
پیر کہتے ہیں کہ تم ساچی سکریت لئینے چال جو. سنسکرت زبان کے اندر سکریت کا مطلب ہاتھ کے کیے ہوئے اچھے کام، نیک اعمال کو سکریت کہتے ہیں. یعنی نیک اعمال کر کے تم دنیا میں سے نکلو گے اور دسوند برابر دو گے تو تمہیں مکتی ملے گی، نہیں تو 184 کے پھیرے میں پڑو گے. 184 کا پھیرا لازم نہیں کہ ہم واپس انسانی اوتار میں سے مٹ کے جانور بن جائیں، لیکن ہم آدمی کے اوتار میں ہی ڈیگریڈ ہو جاویں. اونچی کوالٹی کے آدمی ہوتے ہیں، نیچی کوالٹی کے ہوتے ہیں، لو گریڈ کے ہوتے ہیں. انسانوں کے اندر بھی بہت سی کوالٹیز ہیں. آدمیوں کے اندر کتے جیسا سوبھاؤ والے لوگ ہیں، سانپ جیسے سوبھاؤ والے لوگ ہیں، بڑد جیسے سوبھاؤ والے لوگ ہیں، ورو جیسے سوبھاؤ والے لوگ ہیں، ہنس جیسے سوبھاؤ والے لوگ ہیں، کاگڑے جیسے سوبھاؤ والے لوگ ہیں. ایسے ہزاروں قسم کے سوبھاؤ ہیں کہ جن کے سوبھاؤ میجورٹی حساب سے پرسنٹیج میں کبھی گنے تو اس کی زیادہ پرسنٹیج ان جانوروں کے سوبھاؤ سے ملتی ہے. سانپ کو پالو، دودھ پلاؤ، جب وہ بڑا ہو جائے گا تو دودھ پلانے والے کو ڈستا ہے. ایسے دنیا میں بہت سے آدمی ہیں، اس کا بھلا کرو، اس کی نیکی کرو، اس کی مدد کرو، اس کو کھلاتے پلاتے رہو، لیکن وہی بدماش ایک دن سانپ کی طرح ڈس لے گا. بھلے وہ آدمی دیکھنے میں آدمی ہے، بھلے آدمی ہے، مگر سوبھاؤ کے اندر جانور ہے. پیر کے گنان میں سے سند چاہیے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کی سند چاہیے. آشا جی پیٹ کارن پاپ کماوے، تینو بھٹ پڑیو اوتار، جیر بھائی بھٹ پڑیو اوتار جی. تے جیو من کھا جنم جو ہوئے سے جیو من کھا جنم جو ہوئے سے پن ہوئے سے ڈھور پرمانے ہری انت انت ہری انت جو سوامی شاہ انت جو انت مولا جانے جی. پیٹ کے لیے یعنی خود کے لیے سوارتھ ورتی والا آدمی جو پاپ کماتا ہے اپنے سوارتھ کے لیے، یعنی اس نے سامنے احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، اس پہ دیا کرنے والے کا کوئی خیال نہیں کیا اور اپنی سوارتھ ورتی میں اس کے ساتھ جھگڑ پڑا، اس کی برائیوں کا، اس کی بدیوں کا بالکل دل میں سے ابھار اٹھ کے سامنے آ گیا. تے جیو مانکھا جنم جو ہوئے سے، بھلے شکل شباہت میں وہ آدمی ہوئے گا مگر جانور جیسا ہوئے گا، ڈھور پرمانے. انسانوں کے اندر ایسی ورتی ہے. مذہب اس چیز کو چھانٹنے آیا، مذہب سوبھاؤ کو بدلنے آیا، مذہب انسان کو پالش کرنے آیا. آدمی کے اندر کی زہر کو نکالنے کے لیے مذہب تریاک ہے، رسائن کی طرح ہے.
اور نیک اعمال کے اوپر مذہب نے بہت زور دیا ہے. بہت بندگی کرے، تسبیحاں نکالے، اگر اس کے اعمال اچھے نہیں وہ آدمی کو مکتی ملنے والی نہیں. بہت سے لوگ جو ٹوڑی منڈلیوں میں شامل ہوتے ہیں، کوئی 5 بار سال میں ہے، کوئی بیت الخیال میں ہے، کوئی لائف میں ہے، کوئی قربانی میں ہے، کوئی کسی میں ہے. یہ ٹوڑیاں منڈلیاں صرف پیسے دے کے ہم کو مکتی نہیں دلائیں گی. امام کے فرمان موجود ہے، تمہارے نیک اعمال تم کو مکتی دلائیں گے. منڈلیوں ٹولیوں سے یہ فائدہ ہے کہ تمہیں بخشش ملیں گی، بخشش ملے گی، گناہوں کی معافی کے اندر تمہارے ساتھ ایکسٹرا فیور کی جائے گی. لیکن ایک آدمی چور، بدماش، لچا، لفنگا دوسروں کا مال کھا جاوے، نافرمانی کرے، دستبند نہیں دے، جماعت خانے نہیں آوے، ہر قسم کی بدیاں برائیاں کرے، دعا بھی نہ پڑے، اور وہ کوئی بڑے میں بڑی ٹوڑی منڈلی کا ممبر بن جاوے، تو کیا اس کو مکتی مل جائے گی؟ کیا خدا کو چھیترنا چاہتے ہو؟ کیا خدا کو برائب دینا چاہتے ہو؟ کیا خدا تعالیٰ کے کارخانے کے اندر کرپشن ہے؟ خدا کو ہم ان چیزوں سے چھیتر نہیں سکتے، ہم خدا کو دگا نہیں دے سکتے. پیر نے یہ بات بھی کہی، سننا ہے. یہی اننت اکھاڑے میں جو 500 پاٹھ ہے نا، ہمارے مذہب کی ساری چیزیں گرپیر حسن کبیر جی نے بہت اچھے طریقے سے بتائیں. آشا جی ست پنتھ سارا چارا رکھی سر کھوٹا اے ہوئے سے کھوٹا نے کھوٹ جی. مذہب سچا ہے، لیکن جو رکھی سر مومن کھوٹے ہو جائیں گے تو پھر کہتے ہیں جو کھوٹے ہیں کھوٹ انہی کو ہونے والی ہے. یہ دھتینگ ہے، یہ کھوٹ ہے کہ ہمارے اعمال آچار وچار بدماش جیسے ہوئے، اور لمبی لمبی تسبیحاں ہاتھ میں ہوئے، بڑے بڑے سجدے کرتے ہوئے، بڑی بڑی وعظیں بھی کرتے ہوئے میری طرح، اور دم ڈوڑ یہ ہوئے کہ ہم تو بڑے مومن ہیں. ہمارے گنان بھرے ہوئے ہیں ان پاٹھوں سے کہ کبھی خدا کو تم چھیترنا چاہتے ہو تو خدا چھیترتا نہیں. فمن نقص، اگر تم نے خدا تعالی کے ساتھ دغا کیا، فمن نقص فإنما ينقص على نفسه، تم نے جو خدا سے چھیتر پنڈی کی تو خدا کہتا ہے تو تم نے اپنے آپ سے چھیتر پنڈی کی، میرا کیا بگاڑ سکو گے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، مگر تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا پرومس کبھی پورا کیا، فَسَيُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تم کو اس کو بہت بڑا اچھا عظیم بدلہ ملے گا. لیکن چھیتر پنڈی کی تو خود اپنے ساتھ کرو گے، میرا کیا بگاڑو گے؟ اللہ کا ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہوئے سے کھوٹا نے کھوٹ، کس تھی سورج چھپی کر جالے، اندھل جنم گمایا، اس سے سورج چھپ کے چلتا ہے. یہ سورج نہیں، امام دنیا کا ظاہری سورج نہیں، حضر امام جو ہے وہ سورج ہے، اس کا نور ایسے آدمی سے الگ ہو کے چلتا ہے، یعنی اس آدمی کے اوپر نور کی درشٹی نہیں ہوتی. مطلب اس کا یہ ہے، تھی سورج چھپی کری چالے، اندھلے جنم گمایا، وہ اندھا آدمی ہے، ظاہر کی آنکھیں ہیں، دل کالا ہے، ظاہر میں بندگی کرتا ہے اور پھر گناہ بھی کرتا ہے، دل اس کا کالا ہے، وہ خدا کو چھیترنا چاہتا ہے. تو پھر کہتے ہیں خدا نہیں چھیترتا، چھیترا جایا تھا.
اور وہ تم سے چھپ کے چلے گا، اس کا نور تمہارے اوپر نہیں آئے گا۔ اس نور کا مطلب ہے، نور کہاں سے آتا ہے؟ انسان کے انتکرن میں پیدا ہوتا ہے، نور انتر میں آتا ہے۔ اس کے لیے ہمارا مذہب بہت بھار دیتا ہے اچھے اعمال کے لیے۔ اچھے عمل کرو، اچھا سوبھاؤ رکھو، اچھے کام کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی سے انیائے نہ کرو، کسی کی نندا نہ کرو، کسی کا ویر ورودھ حسد نہ کرو، کسی کو کاٹنے کی کوشش نہ کرو، خود کھڈے میں گرو گے۔ یہ سب بدیاں برائیاں چھوڑنے کے لیے اسماعیلی مذہب ہے۔ مگر اسماعیلی مذہب کو ہم لوگوں نے دکانداری بنا کے اپنے من میں یہ سمجھتے ہیں، شاہ پیر نے کدھر نہیں کہا کہ ہم پیسہ دے دیں گے، بڑی بڑی مہمانیاں کھٹیں گے، بڑی بڑی منڈلیوں ٹولیوں میں آئیں گے، اس کے بعد جماعت خانے میں دعا مانگی جائے گی، یا مولا مرنے والے کو اصل میں واصل کر، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ واصل ہو گیا۔ نہیں دیندارو، عمل اعمال بہت ضروری ہیں۔ حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا، اس طرح دنیا میں چلو کہ لوگ کہیں آغا خان کے مرید فرشتے جیسے ہیں۔ فرشتے جیسے؟ فرشتے ٹھگ بازی کرتے ہیں؟ فرشتے کسی پہ ظلم کرتے ہیں؟ فرشتے بن کے چلو۔ ایسا ساچی سکریت لئی نے چال چو، نہیں تو پرسوں 184 ماہ فیرے میں پڑ جاؤ گے، بھٹکتے رہو گے۔ اور سکریت کے اندر کھیر کھنڈ گرت امرت بھوجن کی فلسفی جو پیر نے رکھی، کھیر کہتے ہیں دودھ کو، دودھ نرمل ہے، پاک ہے، پوتر ہے، دودھ میں کوئی بھی عیب نہیں۔ اگر دودھ میں چھوٹی سی بھی کوئی خراب چیز پڑ جاوے تو دودھ اس کو سہن نہیں کر سکتا، بگڑ جاتا ہے۔ یعنی مومن چھوٹی سی بدی برائی کو سہن نہیں کر سکتا۔ دودھ کی طرح نرمل پاک رہو، دودھ کی طرح، کھنڈ کی طرح تمہارا سوبھاؤ، تمہاری زبان میٹھی ہونی چاہیے۔ کھنڈ سب کو پیاری ہے، اس طرح تم پاپولر بنو، تمہارا سوبھاؤ میٹھا رکھو، میٹھا۔ کبھی کسی نے تمہارے ساتھ برائی بھی کی ہے تو بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو، ایسا سوبھاؤ بناؤ۔ کھنڈ کی طرح سب لوگ تمہیں چاہیں، دودھ کی طرح نرمل بنو، کھنڈ کی طرح میٹھے شیرین بنو۔ گرت گھی کو کہتے ہیں، گھی کی طرح نرم بنو۔ گھی جدی نہیں ہے، اس کو تھوڑی سی گرمی ملے نا، تھوڑی سی، تو وہ پگھل جاتا ہے۔ گھی کی طرح نرم بنو، جدی نہیں بنو، ہٹھیلے نہیں بنو۔ کتنا بھی سمجھاؤ، کتنا بھی سمجھاؤ، واویلا کرو، مانتا ہی نہیں، پتھر کی طرح دل ہو گیا ہے۔ مومن کا دل پتھر جیسا نہیں ہوتا۔ مومن کو نیک بات کہی جائے تو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے، اپنی بھول مان لیتا ہے۔ مومن ضدی نہیں ہوتا، نرم ہوتا ہے، حلیم ہوتا ہے، اور گرت کی طرح ہوتا ہے کہ گھی جو ہے وہ نرم بھی ہے اور گھی انسان کو طاقت بھی دیتا ہے۔ نرم سوبھاؤ رکھو، حلیمی نرماس ہونی چاہیے۔ جد اور ہٹ ایمان کے ورودھ کی چیز ہے۔ جس مومن میں ہٹ ہے، جس میں ضد ہے، اس کو اچھی بات کہو تو بھی وہ قبول نہیں کرے، وہ مومن نہیں۔ چوتھی چیز، بھوجن آٹا روا۔ بھوجن پوشن دیتا ہے، بھوجن طاقت دیتا ہے، بھوجن جیو بچاتا ہے۔ یعنی مومن بھوجن کی طرح ہے کہ خود جل کے دوسروں کو پوشن دیتا ہے، لائف دیتا ہے۔ دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کی سیوا کرو۔ تم کو دکھ پڑے بھلے پڑے، مگر دوسروں کا بھلا کرو۔ اور یاد رکھو مومنوں، دوسروں کا بھلا کرنے کے اندر دکھ ہمیشہ پڑتا ہی ہے۔
اور کبھی کبھی انسان کو اپنا نقصان بھی کرنا پڑتا ہے دوسروں کے بھلے کرنے کے لیے. یہ ایک اتم چیز ہے، اتم چیز ہے. یہ بات بھوجن میں ہے. آٹے میں آٹا جل جاتا ہے، اس کو پہلے پانی میں ڈالتے ہو، پھر آگ پہ پکاتے ہو، پھر اس کو کھاتے ہو، پھر بھی وہ بیچارہ طاقت دیتا ہے، جیو ٹکا کے رکھتا ہے. مومن کا حال ایسا ہے. مومن دوسروں کی سیوا کرتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے. مومن کی بات اور اس کے سوبھاؤ کی بابت آئی. اسماعیل اکا نام کا بامبے میں آدمی اپنی اسماعیلیہ کاؤنسل کا ممبر تھا. اسماعیل اکا کا لڑکا آج سے کچھ برس پہلے بھارت کی اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ تھا. یوسف علی اسماعیل اکا بھارت کی ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ. میں اس کے باپ کی بات کرتا ہوں. اسماعیل اکا 65 برس کی عمر، اچھی پیسے والی اور اونچے خاندان والی فیملی کا آدمی، خوبصورت دبلا شریر، فریم بغیر کی چشمہ پہنے، ہر وقت چائنا سلک کا لمبا ڈگلا پہنے، ہاتھ میں ایک چھتری، سر کے اوپر سنہری پگڑی ہماری. یہ اس کا ظاہری آکار. کوئی بھی آدمی اس کو دیکھ کے کھینچا جاوے، ایسا اس کا پربھاؤ والا خوبصورت چہرہ. ریٹائرڈ آدمی تھا، آوک اچھی تھی، بچے بڑے ہو گئے تو یہ جماعت کی فری سیوا کرتا تھا. کاؤنسل کا ممبر تھا تو کاؤنسل کی طرف سے ہر روز صبح 10 بجے یہ کاؤنسل کی آفس میں، بامبے کے کھارا در جماعت خانے کے نیچے کاؤنسل آفس، وہاں 10 بجے آوے اور چھوٹے موٹے جماعت کے قوم کے کوئی جھگڑے ہوئے یا کاؤنسل میں کچھ میٹر آئی ہوئے تو کیس کی صورت نہ بنے اس کے پہلے یہ پتاوٹ کر ڈالے. ڈاک یارڈ کے اندر اسٹیمر جہاں بنتے ہیں، ریپیئر ہوتے ہیں، وہاں ایک آدمی مکینک کام کرتا تھا. ینگ آدمی تھا، 28 برس کا. اس کی عورت کے ساتھ جھگڑا تھا. جماعت کے اندر کاؤنسل میں یہ جھگڑا آیا. کاؤنسل میں جب جھگڑا آیا تو کاؤنسل نے اسماعیل بھائی کو کہا کہ یہ جھگڑا ہے. اچھا، کلرک کو بولا اس کو کاغذ لکھو، پرسوں صبح 10 بجے ادھر آوے. آیا بیچارہ، عورت بھی آئی، یہ بھی آیا. کلرک بیٹھا تھا اور باہر وہ کام کاج کرنے والا آرڈرلی، وہ بھی اپنا اسماعیلی تھا، وہ اسٹول کے اوپر بیٹھا تھا. اسماعیل بھائی نے آ کے اس کو یالی کہی، یالی مدد کا جواب دیا، بیٹھا. عورت رونے لگی. عورت نے جب باتیں کہیں تو اسماعیل بھائی کو لگا کہ اس مرد آدمی کا تھوڑا وانک ہے. ایک ماوتر طریقے بچے کو سمجھانے لگا. پتہ نہیں وہ شراب پی کے آیا تھا. اسماعیل بھائی کی کوئی ایک بات اس کو بگاڑ دیا. کھڑا ہوا. 6 فٹ کا آدمی، ہمارے جون کی سائز کا، عملداری جون بیٹھے ہیں، ایسا آدمی. اس نے جو اٹھا کے ایک تھپڑ مارا اسماعیل بھائی کو، چشمہ ٹوٹ گیا، پگڑی ادھر چلی گئی، کرسی کے اوپر سے گر پڑا، لکڑیاں کھالی، ٹیبل الٹ گیا. بڑا آدمی، سائز میں بھی بڑا، طاقت میں بھی بڑا، جوان. یہ بوڑھا 5 انگلیاں گھس گئیں، اس کو تمہر آ گیا. اس کی عورت بھاگی، وہ کلرک بھاگا، باہر کا آرڈرلی بھاگا، اس کو اٹھا کے کھڑا کیا، پگڑی سر پہ رکھی. چشمہ تو ٹوٹ گیا تھا. ادھر ہاتھ رکھ کے ہنس پڑا. کہتا بیٹا تیرے کو غصہ آ گیا، تیرے ہاتھ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اس کو گولی مار دی ہوتی وہ اس کے لیے اچھا تھا. ہنس پڑا، کوئی غصہ نہیں کیا. ادھر لگا اس کو بہت، ادھر ہاتھ رکھ کے اس کو کہتا بیٹا تیرے کو بہت برا لگا، تیرا ہاتھ دکھتا ہوگا نا.
وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح جس کا رمکڑا ٹوٹ جاوے اور رو پڑتا ہے، گھٹنوں کے اوپر بیٹھ کے اس نے اسماعیل بھائی کے پاؤں میں سر رکھا اور اس طرح رونے لگا کہ جیسے ایک دودھ پیتا بچہ روتا ہے. اپنا سر کوٹے، باپا مجھ کو مارو، مجھ کو معاف کرو، آپ مجھ کو پیٹو مارو. یہ اس کو بولے شاباش میرے بچے، کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، تم میرے بیٹے ہو، کوئی چیز نہیں، تم میرے بیٹے ہو. روے. اس نے پکڑ کے اس کو گلے سے لگایا. آنکھ بند کر کے روتا جاوے کھڑا رہا. اسماعیل بھائی نے پھر اس کو کہا دیکھ یہ تیری عورت ہے، اس کا دھیان رکھ، آپ جو حکم کرو گے مجھے قبول ہے. اس کا آکھا جیون بدل گیا، وہ مکینک کا آکھا جیون بدل گیا. دیکھا یہ سوبھاؤ ہمارا ہے. کبھی ہم کو کسی نے چھوٹی سی گالی دی ہوگی نہ، بڑی نہیں، 1 اونس 1.5 اونس جتنی، کلو 2 کلو جتنی نہیں، تو ہم اس کی 7 پیڑھیوں تلک بھولتے نہیں، دل میں گانٹھ بنا کے رکھتے ہیں. اس وقت اگر ہم سے نہیں ہوگا تو 10 برس کے بعد بھی اس کا ہم بدلہ لیں گے. یہ بدلہ لینا سرب کی عادت ہے. کسی آدمی کی بدی برائی کو دل میں باندھ کے رکھنا اور ٹائم آوے اور بدلہ لینا 2 جانور کی یہ نیچر ہے. ایک اونٹ کی نیچر ہے، دوسرا سانپ کی نیچر ہے. مومن کا سوبھاؤ ایسا، اسماعیل بھائی جیسا. بھلے ایک تھپڑ کھایا مگر اس کا سارا فیملی جیون بدلا دیا. یہ مومن کا سوبھاؤ ہے. پھر پیر کہتے ہیں اس میں تم امرت ڈالو، ایسا سوبھاؤ بناؤ کہ تم دودھ جیسے نرمل بنو، شکر جیسے میٹھے بنو، گھی جیسے نرم بنو، بھوجن جیسے پوشن دینے والے، دوسرے کی سیوا کرنے والے بنو. یہ بننے کے بعد تم اپنے میں امرت ڈالو، نیاز ڈالو کہ امرت پاک ہے، وہ کوئی اپوتر چیز نہیں کرتا، بھونڈی اور گندی بات نہیں کرتا، بھونڈی اور گندی بات پہ عمل نہیں کرتا. اس کی سنگت، سوسائٹی، اس کے آچار، اس کے وچار، اس کا لینا دینا، اس کا باہر اندر پاک ہوتا ہے، پاک. حاضر امام کے بچے، مولانا حاضر امام کے روحانی بچے ناپاک بچے ہوئے، حاضر امام کے راجا کے بچے بھکاری ہوئے، نیک آدمی کے بچے بدماش ہوئے، روحانی باپ کے بچے شیطان ہوئے. نہیں، اسماعیلی مذہب قبول نہیں کرتا. ہم نے اپنے مذہب کو جانا ہی نہیں. رکھی سر مہاورت تمہیں آدھریو، تمہیں کہہ نہ جانیو ست پنتھ نو بھیدر ہو مومن بھائی. تم نے مذہب کا بھید جانا ہی نہیں. جماعت خانے آتے ہو جانے حاضر امام کے اوپر اپکار کرتے ہوئے، ایسا ہم آتے ہیں. کبھی کوئی دھرم کا کام کرتے ہیں تو مکھی کامڑیا یا کاؤنسل یا کوئی وڈیلوں کے اوپر یا مذہب کے اوپر ہم اپکار کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں. مذہب کا بھید تو ہم نے جانا ہی نہیں. ہمارا مذہب تو فرشتوں کا مذہب ہے، ہمارا مذہب نبیوں کا مذہب ہے، پیروں پیغمبروں اور رشی منیوں کا مذہب ہے. اس مذہب کے اندر رہ کے کیوں ہم کو سکھ نہ ملے، کیوں ہم کو وہ روحانی پراپتی نہ ملے جو ہونی چاہیے؟ کارن کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہمارا کیریکٹر اچھا نہیں، ہمارے مینرز اچھے نہیں، ہمارا بیہیویئر اچھا نہیں، ہمارے آچار وچار کے ساتھ ہماری کوئی بات اچھی نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے
تو اس طرح سے ہوتی ہے کہ کبھی کوئی ایک عورت بہت اچھی ڈش بناوے، 3-4 گھنٹے بیچاری نے محنت کی، سامان منگایا، بہت اچھی ڈش بن گئی، اور پھر ایک مٹھی دھوڑ اٹھا کے اس میں پھینک دو، یہ کھانا کوئی کھائے گا؟ ہمارا حال ایسا ہے۔ ہم بہت سی نیکیاں کرتے ہیں، بہت محنت ہوتی ہے، پھر ایک مٹھی دھوڑ اس میں ڈال دیتے ہیں، پھر جب کوئی کھاتا نہیں تو ہم کہتے ہیں میں نے اتنی محنت سے کھانا پکایا، کیوں کوئی کھاتا نہیں؟ ارے بھی کیا کھائے گا؟ تم نے اس میں مٹھی دھوڑ ڈال کے اس کو برباد کر دیا۔ 1 سیکنڈ لگتا ہے 3-4 کلاک کی محنت کو برباد کرنے میں۔ ایسا ہی ہماری بہت سی نیکیاں ہیں، ہم تسبیحاں کھینچتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، دسون دیتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پھر بھی ہماری نیکیاں پھلتی نہیں، کیونکہ دھوڑ مٹھی ڈال دی اس کے اندر۔ ایک مٹھی دھوڑ ڈال کے ہماری نیکیاں سب بدیاں بن جاتی ہیں۔ 18 لاکھ برس کی عبادت بندگی، عزازیل نے 18 لاکھ برس، لگ بھگ 2 ملین برس تلک اس نے عبادت کی، ایک نافرمانی کی ساری عبادت رد ہو گئی۔ پھر وہ خدا کو کہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے 2 ملین برس بندگی کی، کیونکہ ایک تو نے نافرمانی کی، مٹھی دھوڑ ڈال دی۔ ہمارے بہت سے لوگوں کی ایسی حالت ہے کہ ہم دھرم بہت کرتے ہیں لیکن ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں۔ ایک آدمی نے حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے حضور میں مہمانی رکھی، 7-8 بچے تھے، بہت محنت کرتا تھا، مولا کے پاس رو پڑا، کہنے لگا خداوند میں بہت محنت کرتا ہوں، صبح 6-7 بجے جاتا ہوں کام پہ، 10 بجے تک رہتا ہوں، لیکن روٹی آگے ہے میں پیچھے ہوں، یعنی مجھ کو پیٹ بھر کے اپنے بچوں کو اچھی طرح پیٹ بھر کے کھلانا نصیب نہیں ہوتا۔ جماعت کھانے جاتے ہو؟ ہاں خداوند جاتا ہوں۔ دسون دیتے ہو؟ ہاں خداوند جیسا بنتا ہے دیتا ہوں۔ ماں باپ اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ماں باپ نے دیکھا، ماں باپ فرمایا تم نے ماں باپ کو دکھ دیا ہے، تیرے مات پتا کو تو نے دکھ دیا ہے؟ کہتے خداوند باپ تو چھوٹی عمر میں گزر گیا، لیکن ماں کے ساتھ میرا نہیں بنا۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں یہ اس کا انجام ہے، تم نے ماں کو دکھ دیا، یہ اس کا انجام ہے، جاؤ ماں کے پاس معافی مانگو۔ کہتے خداوند ماں مر چکی ہے، تو سب فرمایا قیامت تک انتظار کرو، یعنی تیری حالت میں یہ چیز نہیں ہے تو باقی تو پھر دمب ہے، فریب ہے، دگا فریب ہے، انگلش میں بولتے ہیں ہپوکریٹ۔ ہپوکریٹ کہتے ہیں منافق کو، ظاہر میں اور باطن میں جدا۔ ہمارا مذہب اس سے ورودھ ہے۔ اعمال نیک کرو، یہ ساچی سکریت ہے۔ یہ جو ہم نیاز پیتے ہیں، نور پیتے ہیں، ہم نے پیالی اٹھائی، مولا کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی، حقیقتی سمجھ کی دعا مانگی، دوسروں کی بھلائی کا بھی نیت کی، اس کے بعد پھر ہم نیاز پی کے کلیجہ ٹھنڈا کرتے ہیں، ہم نے نور پیا ہے، بعد میں ہم نے سکریت کھائی۔ یہ سکریت ہم کو یادی دلاتی ہے، اس میں کھیر ہے، دودھ، اور جو سکریت بناوے اس میں دودھ 1 پیالی جتنا ضرور ڈالو۔ جس سکریت میں سیرے میں تم نے دودھ نہیں ڈالا تو پھر صدر دین کے فرمان کی نافرمانی کی ہے۔ دودھ سکریت میں ضرور ڈالو، بھلے 1 کپ ڈالو باقی کا پانی ہوئے، مگر دودھ ہونا چاہیے۔ سکریت کھاتے وقت یہ ہم کو کانشیسنیس ہونی چاہیے کہ یہ سکریت کا مطلب یہ ہے
کہ میں دودھ جیسا निर्मल बनूं, खंड जैसा मीठे स्वभाव का बनूं, रूड गुस्से वाला, क्रोधी, हसद वाला नहीं, मीठे स्वभाव वाला, घी की तरह नरम दिल वाला, और भोजन की तरह मैं दूसरों की सेवा करने वाला सेवक बनूं, और अमृत जैसा पाक पवित्र बनूं. तब हम सुकृत खाते हैं. हमको मालूम क्या ये सुकृत क्या है? 2 हाथ में लो, है जिंदा करके सुकृत लो, थोड़ा सा लो मगर खा जाओ. सुकृत की कभी भी अदबी नहीं करना, नहीं तो बड़ा नुकसान होएगा. हमारी ये छोटी मोटी चीजें जो हम बेदरकारी से करते हैं, हमको हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में, हमारे घर में नड़ती हैं. गई काल के परसों बाहर मैं सबके लास्ट निकला, मुखी कंवरिया बैठे थे, तो 2 के 3 झूरे वहां पड़े थे, कोई छोड़ गए लोग हमारे. क्या 2-3 आदमी भूल गए? झूरा भूला जावे? नोट भूलते हो कभी? कोई 1,000 की नोट भूल गया कोई ऐसा? झूरा भूलते हो, नोट तो नहीं भूलते. जानबूझ के छोड़ जाते हैं. उन आदमियों को मार पड़ती है, धर्म की बेअदबियों से मार पड़ती है. उसी वक्त मौला ने ऐसा कोई इधर जिन नहीं रखा हुआ कि धर्म की बेअदबी करोगे तो उसी वक्त तमाचा मार देगा. नहीं, खुदा के तमाचे बहुत तरीके से पड़ते हैं, बहुत तरीके से. किसी को बिजनेस में तमाचा पड़ता है, किसी को हेल्थ में तमाचा पड़ता है, किसी को उसकी आबरू में तमाचा पड़ जाता है, किसी को घर के सुख में तमाचा पड़ जाता है. खुदा के तमाचे बेहिसाब हैं. खुदा की पावर बहुत बड़ी है, उसके हाथ हजारों हैं, वो हजारों तरीकों से मार मारता है, हमको पता नहीं लगता. ये सारी मारे हमारी कोई ना कोई इस किस्म की भूलें होती हैं. हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि जब भी तुम मर जाओगे, तुम्हारी कोई दस्तवंत की, दुआ की, ऐसी कोई धार्मिक भूल चूक होगी तो तुम माफी मांगोगे या तुम्हारे बाल बच्चे माफी मांगेंगे, जमात तुम्हारे लिए दुआ करेगी, मैं माफ कर दूंगा, बख्श दूंगा. लेकिन किसी का माल खाया और तुम मर गए तो जमात तो माफ नहीं कर सकती. किसी का माल खाया, किसी की बदी बुराई की है, किसी की निंदा की है, किसी के हमने पांव कटवा डाले हैं, किसी की चाड़ी खा के किसी को जेल में भिजवा दिया है. भले 20 बरस हो गए, खुदा के चौपड़े के अंदर कोई चीज रद्द नहीं होती. मौत के वक्त वो चीज नड़ेगी. धार्मिक गुनाह हमारे मौला हमारी दुआ बंदगी के कारण से या जमात की दुआ बंदगी के कारण से हमको बख्श देगा. लेकिन हमने जो लोगों के गुनाह किए हुए हैं वो खुदा कभी माफ नहीं करेगा. उसकी हमको सजा और पनिशमेंट मिलेगी. इसके लिए हमारा धर्म बहुत जोर देता है कि तुम अपने आमाल अच्छे करो, नेक आमाल करो, स्वभाव बदलो, कैरेक्टर बदलाओ, आचार विचार बदलो और फरिश्ते की तरह अच्छे इंसान बन जाओ. अजानी भूल चूक इंसान से होती है, खुदा उसको जानता है, दरगुजर कर देता है, दरगुजर कर देता है. लेकिन जानबूझ के की हुई भूल मार देती है. ये सुकृत है जो हम हर रोज खाते हैं. और सुकृत का बहुत अदब करो, क्योंकि ये सिंबॉलिक निशानी है इस बात के लिए जो मैंने आपके सामने जिक्र किया है. साची सुकृत लईने चाल जो, नहीं तो 184 माएं. हमारे गिनानों में बहुत सी इस किस्म की बातें लिखी हुई हैं. सुकृत करजो वीरा आ जुगे, इस युग के अंदर तुम सुकृत करना. सुकृत करना ये नहीं है कि मुखी साहब को बोले ये मुखी साहब 10 जायर ले लो, कल मेरी तरफ से सुकृत करना और ऐसा समझो कि हमको मुक्ति मिल गई. सुकृत करने का मतलब नेक आमाल करना. इस युग के अंदर अच्छे आमाल करो, भले बंदगी थोड़ी होती होवे, बंदगी हमारे ऊपर जो फर्ज है वो फर्ज पूरा करो. एक्स्ट्रा चीज कुछ भी करनी है मगर नेक आमाल उससे भी ज्यादा है. अमल आमाल बहुत उत्तम चीज है. हमारे गिनान, मैं अभी गिनानों के ऊपर आता हूं.
مولا نے فرمایا کہ یہ پرانی جھونی عجائبی بھری پرنالی کا ونڈرفل ٹریڈیشن سینکڑوں برسوں سے تمہارے باپ داداؤں کے سے چلی آئی، اس کو بہت سنبھال کے چلو۔ بہت گنان سنسکرت بھاشا میں عقل کو کہتے ہیں، علم کو بھی گنان کہتے ہیں۔ انتکرن کی جو جوت ہوتی ہے اس کو بھی گنان کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے گنان کا نور کہ جس میں علم ہے، عقل ہے اور روشنی ہے۔ اسی لیے پیر نے فرمایا کہ گنان ہے وہ نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے جی گنان بولو رے نتا نور بھریا، اے وہ ہے تمہارے ہر کھانا مائے جی۔ گنان بولو نت نور بھریا، گنان نت نور سے بھرے ہوئے ہیں، یہ گنان بولو۔ اس طرح بولو اے وہ جیسے تمہارے دل میں خوشی کی سماوٹ نہ ہوئے، یعنی تم اتنے خوش ہو، کبھی یہ نور سے بھرے ہوئے گنان پیار محبت سے بولو تو تمہارا دل خوشی سے بھر جائے، اتنی خوشی ہوئے کہ تمہارا دل چھوٹا ہوئے، خوشی اس سے زیادہ ہوئے، سمائی نہ جائے۔ اس طرح سے گنان انسان کو علم اور عقل دیتے ہیں۔ ہمارے پیروں نے جو کمال کیا ہے گنانوں کے اندر، ساری سرشٹی کے اندر، یعنی خاص طور پہ یہ دنیا کی سرشٹی کی میں بات کرتا ہوں، اور وہ سرشٹی جو اوپر ہے اس کا علم بھی گنانوں کے اندر ہے۔ اس پر سے میں نے کہا کہ ساری سرشٹی کے اندر گنانوں جیسی اتم چیز کوئی نہیں۔ میں قرآن پاک کو بھی اس کے ساتھ لیتا ہوں، کیونکہ حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گنان قرآن شریف کی تفسیر ہے، یعنی قرآن پاک کی سمجھوتی گنانوں کے اندر ہے۔ قرآن ہم پڑھ نہیں سکتے، مگر قرآن کا یہ مطلب بھی ہے حاضر امام، وہ بھی قرآن ہے، یعنی حاضر امام کی شناخت گنانوں میں ہے۔ اور امام کو جاننے کے لیے ہمیں گنان پڑھنے چاہیے۔ گنان پڑھو، گنان سمجھو۔ 100 برس پہلے کی ایک میں آپ کو بات بتاؤں، گنان کیا چیز ہے؟ گنان کا اگر سمجھ آ جاوے تو کلیجے میں تیر لگ جاتا ہے، انسان کا جیون بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی تھا، جس طرح میں نے ایک اسماعیل اکا کی بات کی، یہ دوسرے آدمی کا نام بھی اسماعیل تھا۔ جوان بچہ تھا، باپ مر چکا تھا چھوٹی عمر میں، بہت اچھے کٹمب کا نبیرہ تھا، لیکن سنگت میں بگڑ گیا۔ بہت سے لوگ سنگت میں مار کھا جاتے ہیں۔ بد سنگت انسان کو بد بنا دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ دوستی ہمیشہ اچھے آدمی کی کرو، اچھے آدمی کی۔ پری تڑی ایسے آدمی کی کرو، پھر صدر دن کہتے ہیں پری تڑی پورش اتم نہیں کیجے۔ اتم آدمی ہوئے، دھرمک ہوئے، نیک ہوئے، اچھا آدمی ہوئے، اس کی سنگت اور دوستی کرو۔ چوروں کی سنگت میں چور ہی بننا ہے؟ کبھی چوری نہیں کریں گے تو چور کی سنگت کے اندر تھوڑا بہت رنگ تو لگے گا۔ یہ بھائی صاحب اسماعیل بھائی، باپ سر پہ تھا نہیں، جب ہی جوانی اٹھی
تو چوروں بدماشوں کی سنگت کے اندر یہ بھی ایسا ہوا، خود چوری کرتا نہیں تھا لیکن چوروں کا مال لیتا تھا، اور ان کے لیے یہ ایک آسرا بنا ہوا تھا، کبھی کبھی چوری کرواتا بھی تھا۔ ابھی چوروں کا مال لے تو اس نے جو مال لینے کا ماپ تول رکھا تھا وہ بھی چوروں جیسا ہی رکھا تھا۔ جو اسکیل تھی، ترازو، اس کے ایک پلڑے میں ایک سائیڈ میں تھوڑی سی مین لگا کے نیچے تھوڑا سا لوکھنڈ لگایا ہوا تھا آدھے رتل کا۔ سیر کا حساب چلتا تھا، پاؤ سیر اس نے یوں ہی لگایا ہوا تھا۔ سیر لگ بھگ ادھر ہندوستان میں پکا سیر 1 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ تو جب ہی وہ مال لے تو اس طرح سے اس کو پھراوے کہ ترازو اس طرف آ جاوے، ادھر وزن رکھے، وزن دکھے 1 سیر کا، مگر اس کے نیچے 5 سیر یعنی آدھا رتل تو لگا ہوا ہے، تو اس کو مال 1.25 سیر ملے۔ اور جب ہی اس کو دینا ہوئے تو ترازو کو ایسا پھرا دے اور ادھر رکھے 1 سیر، تو پارتل تو نیچے پہلے سے لگا ہے تو 1.25 سیر دے اس کو، لیتے وقت 1.25 سیر لے، دیتے وقت 1.25 سیر دے۔ ہمارے آج کل کے بہت سے ویپاری ایسے ہیں۔ یہ 420 کا دھندا چلتا رہا۔ ابھی جس کی کمانی ایسی ہوئے، اس کمانی میں سے وہ کھانا کھاوے، وہ کھانا پیٹ میں ہضم ہو کے لوہی بنے، وہ لوہی پھر جب مغز میں جاوے تو یہاں مغز کے اندر، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے یہ دگا کر کے پیسہ جمع کیا، اس کا مغز تو جانتا ہے، من کے اندر یہ بات ہے، تو پھر اس کے لہو میں اثر کیسا ہوئے؟ ایسا ہی بدماش کی کمانی بدخیالی پیدا کرتی ہے، نیک مومن کی کمانی میں نیکیاں سوجتی ہیں۔ ابھی اس قسم کا 420 کر کے کبھی وہ دسوند بھی دے تو بھی وہ چیز پاک نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی واندہ نہیں، جگار کھیلو، دسوند دے دو، ٹھیک ہو گیا۔ میرے گاؤں امرتسر کا ایک آدمی، میں امرتسر کا ہوں، ہماری اس وقت 150 جیب کی وسطی تھی، چھوٹی جماعت تھی۔ مولا آئے بامبے میں، اور ہم پنجاب کے لوگ جب 10 برس مولا ولایت سے آوے تو 2 مہینے 3 مہینے صاحب بامبے ٹھہرے، تو بہت سے پنجاب کے لوگ ادھر مولا کا دیدار کرنے کے لیے جاویں۔ ایک آدمی تھا امام علی نام کا، پکا جگاری۔ اکتوبر مہینے کے اندر دیوالی آئی تو یہ ایک رات میں 500 روپے جیتا۔ میں بات کرتا ہوں کچھ 40-45 برس کی۔ 500 روپے، بہت خوش ہوا، مگر اس نے اچھا کام یہ کیا، اچھا تو نہیں کیا مگر اچھا یہ ہوا کہ 500 روپے جیسے ہی جیتا تو بیٹھا نہیں، کبھی بیٹھتا تو 500 سے چلے جاتے، یہ اٹھ کے بھاگ کے گھر چلا آیا، 500 روپے بچ گئے۔ اس کا ایک لڑکا گھر آ کے عورت کے ہاتھ میں 500 روپے رکھے، کہتا ہے چلو تیاری کرو، پرسوں ہم بمبئی جائیں گے۔ عورت بیچاری ہمیشہ ٹوٹتی رہتی تھی، لیکن بمبئی مولا کا دیدار کرنے جائیں گے اس لیے کچھ بولی نہیں، چپ رہی۔ بمبئی آئے، بمبئی آئے، اس نے 500 روپے میں سے دسوند ضرور نکالی۔ بمبئی آ کے مہمانی رکھی، مہمانی کے پیسے تو مکھی کامڑیا لے لے، چٹھی دے وے، مگر اس نے اس مہمانی کے اوپرانت 100 روپے کی ایک اور نوٹ رکھی تھی، اور مہمانی کے پیسے وہاں پڑے تھے۔ ادھر کا سسٹم یہ ہے کہ ہر آدمی کی مہمانی میں وہ پیسے پڑے رہتے تھے، مولا ہاتھ لگاتے تھے، پھر مکھی کامڑیا اٹھاتے تھے، پیسے دے دے وے جماعت میں، مگر جماعت کی طرف سے پیسے پڑے رہے، پھر مکھی کامڑیا ہاتھ لگانے کے بعد اٹھا لے وے۔ اس نے اور بھی 100 روپے اوپر رکھے، یعنی بڑی بڑائی بتائی۔
500 रुपए मिले थे ना, 50-60 रुपया महीना कमाता था। मौला जब इसकी मेहमानी में आए, साहब ने देख के पैसे उठाए, थोड़े हाथ में आए, बाकी के नीचे पड़े रहे। साहब उसको कहते हमको जुगाड़ का पैसा नहीं चाहिए। साहब उठ के चले गए, उसकी मेहमानी नहीं ली। हमको जुगाड़ का पैसा नहीं चाहिए। काटो तो लोई ना निकले। कभी कभी इमाम ऐसी बातें कर देते हैं जाहिर में, कभी चुप रहता है, उसका भी कोई कारण होता है। भले बद रास्ते से आए हुए पैसे में से कई लोग ऐसा समझते हैं कि हम 10 दे देंगे तो बाकी का ठीक हो जाएगा, यानी मौला को हमने थोड़ा खिला दिया, मौला के मुंह में सुपारी रख दी तो वो बोलेगा नहीं, काम अपने करते रहो। नहीं दीनदारो, नहीं। इस पैसे से औलाद को पढ़ाओगे, वो औलाद बेईमान बनेगी। इस पैसे से खाना खाओगे, बेईमानी के विचार आएंगे। हक हलाल की कमानी करो, आधी रोटी खाओ। आधी रोटी कॉन्गो के अंदर सब फरमान कर चुका है कि इधर उधर के धंधे बंद करो, छोड़ दो। हमारी कमानी का असर पड़ता है हमारे जीव के ऊपर। ये एक ऐसी बात है कि जिसको इंसान कभी दिल में रखे तो मोमन का दिल इससे हट जाता है। आधी रोटी खाओ, फटे हुए कपड़े पहनो, छोटे से झूपड़े में रहो, मोटर की जगह साइकिल चलाओ, नहीं तो पांव से चलो, मगर नेक कमानी खाओगे, दिल के अंदर राज करोगे, सुखी रहोगे। बदियों बुराइयों का पैसा इकट्ठा होके मर्सिडीज गाड़ी में घूमोगे, बड़े बंगलों में रहोगे, मगर उसका अंजाम खोटा आएगा। तुमको भी उसका अंजाम उठाना पड़ेगा, तुम्हारी औलाद को भी उठाना पड़ेगा। ये 420 के धंधे नहीं चलते, खुदा के दरबार में नहीं चलते। इस्माइल भाई का ये हिसाब था। एक दफा जुमेरात को जमात खाने आता था, बस वीक में एक दफा, क्योंकि ये चोर लोग शाम को आवे उसके पास, बैठे हुए हैं, गप्पे मारे। घरवाली और मां बच्चे रोज जमात खाने आवे। घरवाली बिचारी मिन्नतें माने, मां बिचारी रुदन करे, या मौला मेरे बच्चे को क्या हो गया, या मौला मेरे बच्चे पे रहम कर, उसको साइयां शनाख्त दे, या मौला मेरे बच्चे को मोमन बना। रुदन करती होवे, घरवाली भी रुदन करती होवे। क्या मालूम कितने बरसों तक इनकी ये दुआएं चली, क्योंकि बाज गुनाह की कीमत, जिस तरह दुनिया के अंदर चीजों की कीमत है, इस तरह गुनाहों की भी कीमत है। कौन से गुनाह के लिए हम कितनी तस्बीहां निकालें, कितनी खैरात करें, कितनी नेकियां करें तो वो गुनाह मिटता है। बाज ऐसी होती हैं गुनाह कि एक तस्बीह निकालोगे मिट जाएगा, बाज के लिए बरस 2 बरस तस्बीहां निकालनी पड़ती हैं, बाज के लिए 10-10 बरस तलक भी बंदगी करनी पड़ती है। घरवाली और मां की कोई दुआएं किसी एक दिन काम आ गई। जुमेरात का दिन था और चोरों से ऐसा माल वगैरह छेतरपिंडी करके जो लिया था, चोरों को भी मालूम तो था, मगर वो भी जानते थे कहां हमने कमानी की है, चोरी ही की है ना। तो ये वो माल वगैरह लेके आया जमात खाने, थोड़ा लेट पहुंचा, दुआ पहली खत्म हो गई थी। जमात खाने के अंदर पांव रखा तो कोई भगत साहब गिनान बोलते थे। मैं गिनान की बात आप सुना रहा था ना कि गिनान का अगर समझ आवे तो उसका असर कितना होता है। वो घड़ी भी ऐसी थी, उसकी घरवाली और मां की दुआएं भी उधर पूरी हो चुकी थी, तीनों चीजें कुछ ऐसी कोइंसिडेंस हो गया। अंदर पांव रखा, एक खोटा खोटा तारा त्राजुआने डांडी माहे पासंग काटला, खोटा तारा भारी जी।
جی تاڑا رے کچیوں رہیوں رے وکھار تو کہ مچالے اٹھالے ہاتھ جی ہے جی سگارے کٹمب جیونا ملی کری بیٹھا کوئی نہ چالے جیون ساتھ جی مگر وہ کاٹلا کھوٹا تارا بھاری یہ گنان کا پاٹ جب بھی بولا جاتا تھا یہ ہے زندہ کر کے جماعت خانے میں آیا اور یہ پاٹ کان پہ پہنچا کھوٹا تارا تراج ہوا ڈانڈی ماں پاسن کاٹلا کھوٹا تارا بھاری کاٹلا دو جو کاٹلے رہتے ہیں اس میں نیچے اس نے وزن لگایا تھا یہی کام کر کے آیا جماعت خانے میں پاؤں رکھا اور یہ پاٹ کان پہ گیا ادھر ہی بیٹھ گیا اور باقی کے پاٹ سنتا رہا کہ تیری تجوری کی چابیاں وغیرہ سب رہ جائیں گی تو خالی ہاتھ جائے گا یہ سگے کٹمبی روتے رہیں گے مگر تیرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا پاپ نے پن دوئے ساتھے اس کا بدن کانپنے لگا ہوائیاں اڑنے لگیں رو پڑ 4 دن کے لیے یہ بات مومن کا بچہ تھا بد سنگت میں بد ہو گیا گھر والوں کی دعاؤں بندگیوں سے یہ گھڑی آ گئی جیسے ہی جماعت خانے میں آیا وہ اس کو چوٹ لگی دوسری دعا چالو ہوئی دعا پڑھتا رہا لیکن روتا رہا یا مولا میں نے تو بڑا ظلم کیا ہے اپنے آپ کے اوپر اپنی فیملی پہ یا مولا تو مجھ کو معاف کر ساری جماعت نیاز پی چکی اٹھ کے مکھی صاحب کو جا کے کہا مکھی صاحب مجھے چھانٹا لینا ہے اسماعیل بھائی کائے کا چھانٹا مکھی صاحب مجھ کو میرے گناہوں کی معافی کا چھانٹا لینا چاہیے وہ چھانٹا لیتا ہوں میں چوری کا مال لیتا ہوں چوروں کا ساتھ کرتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں 10 برابر نہیں دیتا میری کمانی حق کی کمانی نہیں آج میں پرومس کرتا ہوں میں یہ سب چیزیں چھوڑتا ہوں گت نہ کیا نر جی مانے ماہ دن ماں نہیں پوچھا آپ مجھے معاف کرو خوب رویا نیاز کی پیالی منگا کے مکھی صاحب نے چھانٹا دیا نیت مراد کھانا ودان نیاز پیا اس کو کوئی انیرا مزہ آیا آج نیاز پینے سے سکریت کھائی گھر گیا گھر جا کے ماں کو کہتا ہے ماں آج عید کا دن ہے اچھا اچھا کھانا پکاؤ کیا ہوا بیٹا کہ ماں آج عید کا دن ہے لیکن بات تو کر کیا ہوا ماں آج میں نے چھانٹا لیا ہے کائے کا چھانٹا کہ یہ بدیاں برائیاں جھوٹ برے سب چھوڑ دیا میں آج جماعت خانے میں آیا یہ پاٹ بولا جاتا تھا میرے دل کے اوپر بڑا اثر ہوا میں آج چھانٹا لے کے آیا ہوں ماں آج سے میں کوئی یہ کام نہیں کروں گا جھوٹ نہیں بولوں گا کچھ نہیں روز جماعت خانے آؤں گا کوئی دغا فریب نہیں کروں گا ماں نے اپنے لال کو کلیجے سے لگایا بہت راضی ہوئی مولا کا بڑا شکرانہ کیا خوب خوشیاں کی اس دن کے بعد اس نے یہ سب کام چھوڑ دیا سچ مچ چھوڑ دیا جھوٹ فریب دغا فٹکا سب چھوڑ دیا صبح شام جماعت خانے آوے جب یہ مر گیا تو اس کا نام پیر اسماعیل گانگ جی ہوا یہ وزیر اسماعیل گانگ جی جوناگڑھ والا اتنی اس کی چڑھتی ہوئی کہ جوناگڑھ کے نواب کا فینانس منسٹر بنا مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کا بھی یہ فینانس منسٹر بنا وارث کا ٹائٹل بھی ملا
علی شاہ ماں باپ کا پیارا تھا، منظور نظر تھا. وفات کے بعد علی شاہ ماں باپ نے اس کو پیر کا درجہ دیا. یہ اسماعیل گانگ جی جوناگڑھ والا وارث اسماعیل، ایک گنان کے پاٹ نے اس کے آخر جیون کو پھیر پھار کر دیا. اس کا سارا جیو بدل گیا، فیملی بدل گئی. گنان کے اندر گنان ماہ تو صاحب چھے، گنان کے اندر مولا بیٹھا ہے. یہ گنان کس طرح سے جوڑے گئے؟ خود پیر اس کا خلاصہ کرتے ہیں کہ پیر بیٹھے بیٹھے مولا کو یاد کرے، ان کو پریرنا ہوئے، انتکرن میں پریم کی لہریں اٹھے مولا کے لیے. اس پریم کی لہروں کے اندر وہ گنان کستے تھے. اے جی پریت اد کیری گنان جوڑیا، ان من ماہے راکھی سدھیرا پریت ادکیری. پریت جب یہ ادکیری ہوتی تھی یعنی بہت ہوتی تھی، لہر اٹھتی تھی پریت کی. گنان جوڑیا ان من موہے راکھی سدھیرا. ستگر دا گنان تو ملے جو نرمل تھئی رہی نیر. اگر تم پانی کی طرح پوتر بنو تو پھر کہتے ہیں تم کو ستگرو کا گنان ملے. گنان یعنی نور ملے، عقل ملے، سمجھ ملے. اے جی کروں سروا تمہاری سریو قائم سوامی، تو منے سروے بدھ آوے یا شاہ سوہی وچن مارا مکھ ماتھی کاڈھو جو صاحب تجھے بھاوے. یا مولا میں تیری بندگی کے اندر سب سدھ بدھ پاتا ہوں، تیری بندگی میں ہر طرح کی سدھ بدھ ملتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ ہم جس پہ راضی ہوتے ہیں ہم اس کو علم و حکمت دیتے ہیں. علم و حکمت، عقل اور علم، اسی کو نور کہتے ہیں. یا مولا تو مجھے ایسا بنا کہ جو شبد تجھے پسند ہوئے وہ میرے منہ سے نکلے، یعنی میں تیرے اتنے آدھین بن جاؤں. گنانوں کے اندر ایسی بے حساب باتیں ہیں کہ امام کی محبت، امام کا پیار انسان کے دلوں میں ہے. گنانوں میں دنیا کی چیزیں بھی ہیں، جیون گزارنے کی باتیں کیسی ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے، کھانا پینا کیسے کھاؤ وہ بھی لکھا ہوا ہے. پیر تیجے کہیں نہ بھولیا، گنان میں لکھا ہے پیر نے کہ پیر تو ایسے ہیں کہ جو کوئی بات بھولی نہیں. پیر نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی بھول نہیں کی. آدمیوں کے اندر 4 پرکار کے لوگ کیے، 4 ورن بنائے. وہ 4 ورن یہ برہمن ویش شودر کی طرح کے نہیں، مگر انسانوں کے سوبھاؤ اور عادت کے اوپر سے پیروں نے فرمایا کہ اونچی کلاس کا مومن، اس سے نیچا اور بالکل نیچ پرکار کا آدمی ہوتا ہے.
اس کی عادتوں اور स्वभाव کا انگلش میں کہتے ہیں فزیونومی، یعنی کسی آدمی کی شکل دیکھ کے یا اس کی وارتنک دیکھ کے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے، اس پہ سے پتہ لگتا ہے۔ ہے جی پدمنی تو پریم راچے انے گنانے راچے ہستنی چیتنی تو رنگ راچے چیتنی تو رنگ راچے کلیش راچے سنکھنی جی۔ جو مومن ہے وہ پریم کے اندر رچے پچے رہتے ہیں۔ پریم جو خدا کا ہوتا ہے اس کا اثر دنیا کے جیون پہ پڑتا ہے۔ وہ سب سے پریم کرتے ہیں، کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے، بغض نہیں کرتے، ان کے اعمال سکریت کی طرح کے ہوتے ہیں۔ پدمنی تو پریم راچے گنانے راچے ہستنی۔ اس سے نیچے جو علم والے لوگ ہیں وہ اپنے علم کے اندر، فلسفی کے اندر اسی میں مست رہتے ہیں، ان کو علم کا شوق ہے، وہ بھی کسی کی بدی برائی نہیں کرتے مگر علم میں رچے پچے رہتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں، چیتنی تو رنگ راچے۔ رنگ راچنے کا مطلب یہ کہ کوئی پیسے میں پڑا ہے، کوئی کھانے پینے میں پڑا ہے، کسی کو کپڑا پہننے کا شوق ہے، کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے، یہ اپنے دنیا کے شوق رنگ کے اندر پڑے ہیں۔ لیکن چوتھے جو نیچ لوگ ہیں ان کو دوسرے آدمی کو دکھ دینے میں، کلیش کرنے میں، جھگڑا کرنے میں، بدیوں کرنے میں ان لوگوں کو مزہ آتا ہے۔ کلیش راچے سنکھنی، خدا تعالیٰ کے فرمان کے ورد کے اندر جیون گزارنے میں انہیں مزہ آتا ہے۔ اس طرح پیروں نے 4 ورن بتائے۔ ہے جی پدمنی تو ایک پاؤ برکھا، ان کی بھوک 1 پاؤ، یعنی اپنے پیٹ کو 25% بھرتے ہیں، باقی بھوکے رہتے ہیں۔ اس میں ایک فلسفی ہے، دسوند کی فلسفی بھی ہے کہ وہ پاؤ رکھتے ہیں 3 پاؤ دیتے ہیں، لیکن دنیا کے حساب سے یہ ہے کہ وہ 1 پاؤ کھاتے ہیں۔ ہے جی پدمنی تو 1 پاؤ برکھا انے 2 پاؤ برکھا ہستنی چیتنی تو 3 پاؤ برکھا آیا آروگے سنکھنی جی۔ جو کچھ بھی آیا منہ میں ڈالا، دسوند دی نہ دی کھا گئے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہر وقت انسان کھانے پینے موج شوق میں ہی پڑا رہتا ہے۔ جو ٹاپ گریڈ کے لوگ ہیں وہ 25% دنیا کے اندر لیجیٹیمیٹ موج شوق کرتے ہیں۔ لیجیٹیمیٹ یہ حضرت امام سلطان محمد شاہ کا شبد ہے۔ نردوش رمت گمت اپنا دھرم ماں منائی نہ تھی۔ ایسی رمت گمت جس میں بدی نہیں، ایسی موج شوق جس میں گناہ نہیں، وہ مومن کو کرنے کی چھوٹ ہے۔ اس طرح ہمارے گنانوں کے اندر آدمیوں کا حال چال بھی کہا، جیون گزارنے स्वभाव کے لیے 100 کریا بنائی، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ کھانا پینا کس طرح کھانا اس کا بھی ہم کو ذکر بتایا کہ تم نیک کمانی کرو، کماو جو تمہاری روزی تماتی دسوند آ
جو کچھ بھی تمہاری روزی ہے اس کو کماؤ. روزی یعنی محنت کی روزی, حق حلال کی روزی, اس میں سے 10 من نکالو اور پھر تم مولا کا شکر کر کے کھاؤ پیو. میں نے ایک دفعہ واعظ میں کہا کہ پانی پینے کے لیے بھی ہم کو گنان میں اس طرح کہا گیا کہ تم پانی کو چھان کے پیو, یعنی فلٹر کر کے پیو. ہم کو دنیا داری بھی بتائی. ہمارا سوبھاؤ کیسا ہوئے, ہماری عادت کیسی ہوئے. شام پڑے تو کہتے ہیں کہ تم مولا کے بندے بنو, یعنی اس کی عبادت کرو. دن کے وقت ایمانداری سے اپنا دھندا کرو. دن یوں گئے کرو دھرم سو دھاندار بھائی. دن یوں گئے کرو دھرم سو دھندا. سانج پڑے تھئی رہو صاحب جناب دار بھائی. دن کو دھرم سے, ایمانداری سے, حق حلال کی روزی سے دھندا کرو. شام کو مولا کے در پہ آ کے اس کی عبادت کرو. گت ماہ آوین کرو ہے زندار بھائی. گت ماہ آوین کرو ہے زندار. اے منیور کر جو نیندار بھائی. منیورو, مومنو, کسی کی نندا نہ کرو. گت میں آ کے ہے زندہ پکارو, عبادت کرو, نیکی کی طرف رہو. اے سوگڑ سانکھی ویرا کرودھ نہ کری رے بھائی. سوگڑ سانکھی ویرا کرودھ نہ کری. اوگن کر تاسو گن جا کری رے بھائی. تمہارے ساتھ کوئی بدی بھی کرے, بدلہ نہ لو, اس کے ساتھ بھی نیکی کرو, گن کرو. پھر بھی وہ مدد کے لیے آوے, پھر بھی مدد کرو. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 صحابوں کے ساتھ گھومنے نکلے. بارش ہو چکی تھی, ٹھنڈا پہر تھا, جو لیلاہٹ تھی, ہریالی نکھر آئی تھی, دھوڑ مٹی دھوئی گئی تھی, بہت اچھا سمے تھا. اس طرف نظر پہنچی رسول پاک کی, ایک چھوٹے سے کھبوچیے میں وچھی ڈوبا ہوا تھا, اسکارپیو. نبی صاحب بے چین ہو گئے, ادھر ادھر دیکھا, کوئی لکڑی کا ٹکڑا, پتھر بتھر کچھ نظر نہیں آیا. نیچے جھک کے اس کو انگلی سے ایسا ٹھیکا دیا کہ دھکا مارے باہر گر جاوے. مگر اس نے ڈنک مارا تو انگلی کھینچ لی. پھر دوسری دفعہ کیا, پھر اس نے ڈنک مارا. ایسا 3-4 دفعہ کیا. حضرت عمر کھڑے تھے, کہتے یا نبی چھوڑ دو اس کو, اس کی تو عادت ہے ڈنک مارنے کی. رسول اللہ نے جواب نہیں دیا. 5ویں-6ٹی دفعہ آ کر اس کو نکال کے باہر پھینک دیا. چھوٹا سا بچہ تھا بچھی کا. کھڑے ہو کے عمر کو کہتے ہیں, عمر تو نے کیا کہا, اس کی عادت ہے ڈنک مارنے کی؟ ہاں یا نبی, اس کی عادت ہے ڈنک مارنے کی. تو اگر ایک جانور اپنی عادت نہیں چھوڑتا تو میں تو نبی ہوں, رحمت للعالمین ہوں. میری عادت تو یہ ہے کہ سب سے نیکی کی جائے, میں اپنی عادت کیوں چھوڑوں؟
مومن کی تو عادت ہوتی ہے بدیاں اٹھا کے نیکیاں کرنا، مومن کی تو عادت ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی کرو اور اس نے بدی کر دی، شکر کرو خدا کا کہ وہ وچھی کی طرح اپنی عادت نہیں بھولا، اور آپ نبی محمد کی طرح اپنی عادت نہیں بھولے۔ کوئی فکر مت کرو۔ سو گاڑ سانکھی ویرا کرودھ نہ کریے۔ کرودھ کہتے ہیں اتنا غصہ کہ جس سے انسان دوسرے کو خراب کر کے اس سے بدلہ لے، مار ڈالے، اس کو کرودھ کہتے ہیں۔ نارمل غصہ تو انسان کی نیچر ہے، لیکن کرودھ نہ کریے۔ اوگن کرے تاسو گن کریے۔ ابھی اسماعیل سیٹھ کی میں نے آپ کو بات سنائی، اسماعیل بھائی اکا کی، ایک تھپڑ کھایا لیکن اس کا جیون چینج کر دیا۔ گنان ہمارے لیے بتی کی مثال ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو گنان میں سے ملے۔ ایک دفعہ میں گنانوں کے اوپر واز کر کے میں بیٹھا، ایسی ہی اسمبلی تھی، نیروبی کی بات ہے۔ ایک لڑکا کہتا ہے مشنری صاحب، میاں بی بی کے سبند کے لیے کوئی گنان میں پاٹھ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ یہ یورپ والوں نے کبھی سیکھا کہ ہم بیٹر ہاف بولتے ہیں نا عورت کو؟ یورپ والوں نے 500 برس پہلے تو یورپ والے جنگلی تھے، جس طرح آج افریقن ہے ایسے یورپینز تھے، لیکن ہم کو اردانگنی کا نام عورت کے لیے پیر صدر دن کے گنان میں ہے۔ دریودن کا آدمی بھنگی کو بلانے آیا، چمار کو، کہ یہ لاکھا مندر کو جس میں پانڈو بیٹھے ہیں تم آگ لگا دے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو، کہ ویرا مارے گھر چھے اردانگنی کے ویرا، اے مارے گھر چھے اردانگنی، کہ تینے پوچھنے وات کری ست جیتیا 5 پانڈواں۔ میرے گھر اردانگنی ہے، 50% ہے، ٹھہرو میں اس کو پوچھ کے صلاح کر کے پھر میں کروں گا۔ لیکن وہ میاں بی بی کے سبند کی بات کہ دھنی دھنیانی کو کیسے چلنا چاہیے، اس کے لیے گنان کے اندر ہے۔ مجھے کہتا ہے مجھے اس کا پاٹ سناؤ تو میں نے کہا اچھا۔ تو اس کا پاٹ اس طرح سے رہا ہے جی پروش ناری نو ایک جے دھرم رکھو کھمیا تو نہ لاگے کرا مجی پروش ناری نو ایک جے دھرم رکھو کھمیا تو نہ لاگے کرم جی ترن ترن ویدن دھیایا منیور بھائی۔ یہ اس کا پہلا پاٹ ہے۔ اس میں یہ ہے پروش ناری نو ایکج دھرم، دھرم یعنی ڈیوٹی، فرض۔ عورت مرد دونوں کا ایک ہی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھمیاں رکھو، ایک دوسرے کی اونچ نیچ اٹھا لو۔ چلو چھوٹا موٹا معمولی سا غصہ بھی ہوتا ہے، جیسا میں کبھی کر لیتا ہوں، مگر پھر سنبھال لیتا ہوں۔ ایسا ہی پروش ناری نو ایک کا دھرم، ایک دوسرے کی کھمیاں کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیورس کو بہت وکھوڑا ہے، بہت وکھوڑا ہے۔
بہت خراب حالت کے اندر عورت مرد چھوٹا چھیڑا لیوے، ورنہ ہمارے دھرم کے اندر چھوٹا چھیڑا کی پرتھا نہیں ہے، ایک دوسرے کو کھم لو، اٹھا لو۔ لیکن جہاں ایمان نہیں ہوتا، ایک ایماندار ہوئے دوسرا بے ایمان ہوئے، ایک نیک ہوئے دوسرا بد ہوئے، وہاں نبھاؤ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے مومن کو مومن ملنا چاہیے تو بہت سکھ رہتا ہے، شانتی رہتی ہے۔ ہمارا مذہب جو ہمارے گنانوں کے اندر پھرا ہوا ہے، بالکل کوئی بھی گنان اٹھاؤ آپ کو دنیا دین کی اس کے اندر سے محبت اور پریم کی باتیں نکلیں گی۔ اے جی آنند آنند کاریو رکھی سرو اول شات میں پا آیا۔ آنند میں رہو، من کو سنکوچت نہ بناؤ، گھبراہٹ پیدا نہیں ہوئے گی، خوش رہو، خدا کے اوپر بھروسہ رکھو، اعتقاد رکھو، اچھے اعمال کرو، کارن کہ تم کو حاضر امام ملا ہے، اس کی دوروانی میں چلو، تمہیں تو آنند ملے گا۔ اے جی ملو نے اے ملاو رکھی سرو ملی کری کاریوں کمائی۔ یہ کوپریٹو ہے، ملو اور ملاو، ایک دوسرے کو توڑو نہیں، مل کے کام کرو، ہل مل کے رہو۔ گنان کا سبجیکٹ اٹھا لیا میں نے، آدھی واز کے اندر سے پورا نہیں کر سکتا میں آج، انشاءاللہ باقی کا کل کروں گا۔ سکھی آباد رہو، نیک امیدیں پوری مولا کرے، دن دنیا کے اندر آپ کی چڑھتی ہوئے، مولانا حاضر امام جان مال آل اولاد میں عزت آبرو میں روزی کمانی تندرستی ایمان میں برکت دے وے، دست سکریت میں پورا رکھے، فرمان بردار مومن بناوے، بلائے آفتیں دفع کرے، دشمن آپ کے دفاع کرے، نیک مرادیں پوری کرے، زہر باطن دیدار نصیب کرے۔ ہے جی پیر حسن کبیر دین سیوک وین وے ہم تر شران مراری ہی جگ کوڑا کا پاٹ چھل بھار آشا ست سے تھی پار اتارو یالی ہی جگ کوڑا کا پاٹ چھل بھار آشا ست سے تھی پار اتارو۔